اچھا جی، آج ہم اخیافی بائی بہن کی حالت، یہ تین حالتیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ آج ہم پڑھیں گے، صحیح ہے۔ تو نمبر ایک یہ حال کہ ایک اخیافی بہن بائی ان کو سدس ملے گا۔ اگر ایک اخیافی بہن بائی ہو نا تو اس کو کیا ملے گا؟ وہ سدس ملے گا۔ اچھا، اخیافی بہن بائی کون ہوتے ہیں؟ یعنی کہ جن کی ماں ایک ہو، باپ ان کے کیا ہو، وہ الگ الگ ہو، ٹھیک ہے نا، یعنی جس کو ماں شریک بھی کہتے ہیں۔ تو ان کی ایک حالت ہے کہ اخیافی بہن بھائی اگر ایک ہو تو اس کو سدس ملے گا، اور نمبر دو یہ کہ ایک سے زائد یعنی دو تین وغیرہ چار اخیافی بہن بھائی ہو تو ان کو ثلث ملے گا، یعنی کہ جو 1/3 ہے، جو وہ آپس میں برابر تقسیم کریں گے، یعنی اس کی آپس میں وہ برابر تقسیم ہوگا، کسی کو کم کسی کو زیادہ وہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، نمبر 3 یہ ہے اگر میت کی مذکر اور مؤنث اولاد جو مر گیا ہے، ٹھیک ہے، یا مذکر اولاد کی نیچے تک اولاد، یعنی کہ جو پوتا پڑ پوتا، یا مثال جو میت ہے اس کا باپ یا دادا اوپر تک پردادا وغیرہ، اگر یہ زندہ ہو تو پھر اخیافی بہن بھائی اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، یعنی ایک ان کی محرومی کی حالت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے ادھر ابھی لکھ دیا۔ اس کی پہلی والی مثال جیسے ہم لکھتے ہیں، مثال ایک جہاں پر سدس ملتا ہے، مطلب میت ہے، یہ زید ہے، یہ کیا ہے، یہ زید مر گیا ہے، مسئلہ دیکھو 6 سے شروع ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھیں یہ اخیافی بائی ہے اور یہ ہے ایک ہے، تو ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اخیافی بہن ہو یا بائی ہو اگر ایک ہو تو اس کو کتنا ملے گا؟ چھٹا حصہ ملے گا، تو 1/6 ہم نے اس کو دے دیا، اور چچا یہ عصبہ بنفس ہی ہے۔ اب چچا اس کا اور کوئی بھی زندہ نہیں ہے، اس کا یہ چچا زندہ تھا اور ایک اخیافی بائی تھا، یعنی کہ جو ماں شریک بائی تھا، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اب اس کو کتنا ملے گا؟ 5/6، تو مسئلہ 6 سے شروع ہوا تو یہ مسئلہ یہاں پر ختم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح 5 اور 1 6، تو 6/6 مسئلہ ختم ہوا۔ دوسری حالت یہ ہے کہ اگر جو دوسری حالت میں کہ میت مثال زید مر گیا ہے اور اخیافی بہن بھائی وہ زیادہ ہیں، اخیافی بہن کتنے ہیں؟ مثال وہ 4 ہیں، جس طرح ہم نے پہلے پڑھا تھا نا۔ اگر نمبر 2 اگر ایک سے زیادہ اخیافی بہن بھائی ہو تو ان کو ثلث ملے گا، تو یہ ہم وہ اس کی مثال دیتے ہیں نا کہ جو بہنیں ہیں نا اور وہ ایک سے زیادہ ہیں، تو پھر ان کو ہم نے کہا تھا نا کہ پھر ان کو ثلث ملے گا، سدس نہیں ثلث ملے گا۔ ثلث کیا ہے؟ 3 سے مسئلہ شروع ہوگا، تو ثلث 3 میں کیا ہے؟ 1/3 جو تہائی ہے، اور اس کے ساتھ اس میت جو کہ زید ہے اس کا چچا بھی زندہ تھا، تو چچا جو ہے نا وہ عصبہ بنفس ہی ہے، چنانچہ چچا کو 2/3 جو ہے نا وہ ان کو مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ان کی اور ایک مثال ابھی زید یہ فوت ہو گیا ہے اور اس کی اخیافی بہن یہ بھی ساقط ہے، مطلب محروم ہے، کیا مطلب؟ کیونکہ اسی زید کا ایک بیٹا ہے، وہ عصبہ یہ پورا کا پورا مال جو ہے نا اس میں وہ نہیں ہوگا، یہ پورا کا پورا مال یہ لے گا، اور اخیافی بہن جو کہ ماں شریک ہوتی ہے نا وہ ساقط ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ایک مثال ہے، مثال کے طور پر اب میت ہے، مثال زید فوت ہو گیا ہے، اخیافی بہن اور بائی، اخیافی بہن اور بائی ہیں، تو اور یہاں پر ان کا چچا بھی ہے، تو مسئلہ 3 سے شروع ہوگا۔ نو ہم نے پہلے پڑھا تھا نا کہ اگر اخیافی بہن یا بائی یا وہ ایک سے زیادہ ہو تو پھر ان کو کیا ملے گا؟ پھر ان کو ثلث ملے گا۔ تو مسئلہ یہاں سے کہاں سے شروع ہوگا؟ 3 سے شروع ہوگا، اخیافی بہن اور بائی تو 1/3، اور چچا عصبہ بنفسہ ہی ہے، ہر چچا کو 2/3 جو ہے نا وہ مل جائے گا، 2 اور 1 3، 3/3 یہاں یہ مسئلہ یہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہم پڑھیں گے نا زوج کی حالتیں ہیں اور زوجہ کی ہے، اور بعد میں جب عول کسے کہتے ہیں، تصحیح کسے کہتے ہیں، تو اس کو وہ بھی انشاءاللہ پھر ہم اسی طریقہ کار سے وہ حل کریں گے، اور ایک مسئلہ ہوگا پھر ہم اس کو وہ سولو کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور آج میں آپ لوگوں کو ایک مسئلہ بھی دوں گا، آپ سب لوگوں نے اس کو حل بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔